یہ وہ دیوار ہے جسے اللہ کے ایک نیک بندے نے لوہے اور تانبے سے تعمیر کیا اور قرآن کریم نے اس کی گواہی دی۔ لیکن اس دیوار کے پار کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ، آج ہم صرف دلیل کی روشنی میں چلیں گے۔ یاجوج و ماجوج، صحیح اور ضعیف روایات، ایک علمی جائزہ۔ تعارف: یاجوج و ماجوج حقیقت یا افسانہ؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اور ہولناک نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر 2 مقامات پر کیا ہے اور درجنوں احادیث ان کی تفصیل بیان کرتی ہیں، لیکن صدیوں کے دوران اس موضوع پر بہت سی ضعیف موضوع اور بے بنیاد روایات بھی پھیل گئی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں کون سی روایات صحیح ہیں، کون سی ضعیف ہیں اور کون سی بالکل بے بنیاد ہیں، تاکہ ایک مسلمان اپنے عقیدے کو صحیح بنیادوں پر استوار کر سکے۔ یاد رہے کہ دین میں بے بنیاد روایات پھیلانا ایک سنگین معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بخاری۔ قرآن کریم میں یاجوج و ماجوج کا ذکر۔ پہلا مقام سورہ الکہف آیت 94 سے 98۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے ذو القرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تھی۔ یہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی اور یہ قرآن سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ دوسرا مقام سورہ الانبیاء آیت 96۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ یہ آیت قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کو بیان کرتی ہے۔ قرآن نے صرف انہی 2 مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ان آیات سے بڑھ کر بہت زیادہ استنباط کرنے لگتے ہیں جو درست نہیں۔ صحیح حدیث جو یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہیں۔ صحیح روایت نمبر 1، یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کاٹتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو جو ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، واپس چلو، کل آ کر کاٹیں گے۔ پھر اللہ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ کا وقت آئے گا وہ اسے کاٹیں گے اور کہیں گے، کل آ کر کاٹیں گے انشاءاللہ کہتے ہوئے، تو وہ واپس آئیں گے اور دیوار اسی حالت میں ملے گی جیسی چھوڑی تھی، پھر وہ اسے کاٹ کر نکل پڑیں گے۔ ابن ماجہ، ترمذی، حسن صحیح۔ یہ حدیث علماء کے نزدیک صحیح ہے، اس میں انشاءاللہ کہنے کی برکت کا بھی سبق ہے۔ صحیح روایت نمبر 2، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ کی روایت، دیوار میں سوراخ۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے اس شر سے تباہی ہے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ بخاری مسلم۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، لہٰذا قطعی طور پر صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے۔ صحیح روایت نمبر 3، یاجوج ماجوج کی تعداد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم، وہ کہیں گے حاضر ہوں میرے رب، اللہ فرمائے گا جہنم کا حصہ نکالو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کتنا؟ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے اور حاملہ اپنا بوجھ ڈال دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 999 کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یاجوج ماجوج، تم میں سے ایک کے مقابلے میں 1000 ہوں گے۔ بخاری مسلم۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے، اس سے یاجوج ماجوج کی انتہائی کثیر تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح روایت نمبر 4، یاجوج ماجوج کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمان کی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ یاجوج ماجوج نکل آئے ہیں، پس میرے بندوں کو طور پر لے جاؤ اور میں ایسی مصیبت بھیجوں گا جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا۔ پھر یاجوج ماجوج بحیرہ تبریہ کا پانی پی لیں گے، یہاں تک کہ پچھلے لوگ کہیں گے یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر ان پر نغف نامی کیڑا بھیجا جائے گا جو ان کی گردنوں میں لگ جائے گا اور وہ سب ایک ساتھ مر جائیں گے۔ مسلم۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور یاجوج ماجوج کے خروج کی مکمل کیفیت بیان کرتی ہے۔ صحیح روایت نمبر 5، یاجوج ماجوج آسمان پر تیر چلائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ کھودتے ہیں، جب وہ نکلیں گے تو آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، تیر خون لگا کر واپس آئیں گے،
تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ ابن ماجہ سند میں بحث ہے، لیکن علماء کی اکثریت نے اسے قابل قبول کہا ہے۔ اس روایت کی سند میں کلام ہے، لیکن اسے تفسیری روایات میں قبول کیا گیا ہے۔ محدثین نے اسے حسن کے درجے میں رکھا ہے۔ ضعیف اور موضوع روایات جو لوگوں میں مشہور ہیں۔ اب ہم ان روایات کی طرف آتے ہیں جو یا تو ضعیف ہیں یا بالکل بے بنیاد ہیں۔ ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگ انہیں صحیح سمجھ کر پھیلانے سے باز رہیں۔ ضعیف روایت نمبر 1، یاجوج ماجوج کی جسمانی خصوصیات۔ مشہور روایت، یاجوج کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان بچھاتے ہیں اور دوسرا اوڑھ لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی لمبائی 120 ہاتھ ہے، کچھ بہت چھوٹے ہیں۔ علمی جائزہ، اس روایت کو ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے، لیکن محدثین نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی روایات اسرائیلیات سے ملتی جلتی ہے۔ امام ابن کثیر رحم نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یاجوج ماجوج عام انسانوں جیسے ہیں۔ یہ افسانوی جسمانی خصوصیات ثابت نہیں۔ ضعیف روایت نمبر 2، یاجوج ماجوج روزانہ پوری زمین چاٹتے ہیں۔ یہ روایت کہ یاجوج ماجوج ہر رات آسمان کو چاٹتے ہیں یا زمین کو چاٹتے ہیں، اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں۔ محدثین نے اسے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ غالباً عوامی تخیل کی پیداوار ہے جو وقت کے ساتھ روایت کا رنگ اختیار کر گئی۔ ضعیف روایت نمبر 3، ذوالقرنین سکندر اعظم ہے۔ یہ ایک اعتقادی غلطی ہے جو روایات میں داخل ہو گئی۔ قرآن کریم نے ذوالقرنین کو ایک مومن، عادل اور صالح بادشاہ کہا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، ایک مشرک تھا جو یونانی دیوتاؤں کو مانتا تھا۔ یہ بات علمی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک صالح مسلمان حکمران تھے جن کی شناخت قطعی طور پر معلوم نہیں۔ ضعیف روایت نمبر 4، یاجوج ماجوج کی دیوار چین کی دیوار ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہے لیکن ثابت نہیں۔ علمی اعتبار سے غور کریں۔ اول، چین کی دیوار مٹی اور پتھر سے بنی ہے۔ قرآن نے دیوار کو لوہے اور تانبے سے بنا بتایا ہے۔ دوم، چین کی دیوار مشرقی ایشیا میں ہے اور جغرافیائی اعتبار سے قرآن کی روایت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ سیم، کسی صحیح حدیث میں یاجوج ماجوج کی دیوار کا مقام متعین نہیں کیا گیا۔ علماء نے اس کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں ہے۔ ضعیف روایت نمبر 5، یاجوج ماجوج منگول یا روس کی قوم ہے۔ بعض لوگوں نے منگولوں کے حملوں یا روسی قوم کو یاجوج ماجوج سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ایک تاریخی تشریح ہے جو کسی صحیح حدیث پر مبنی نہیں۔ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر اور دیگر محدثین نے ایسی تشریحات کو رد کیا ہے۔ ضعیف روایت نمبر 6، یاجوج ماجوج زمین کے اندر یا سمندر میں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت زمین کے اندر یا کسی سمندر میں پوشیدہ ہیں۔ یہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ قرآن و حدیث میں صرف یہ ہے کہ وہ ایک دیوار کے پیچھے ہیں اور قیامت کے قریب نکلیں گے۔ علماء کرام کی آراء اور علمی مواقف۔ امام ابن کثیر کا موقف۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر البدایہ والنہایہ میں یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی روایات کو رد کیا اور صرف صحیح احادیث پر اعتماد کرنے کی تاکید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یاجوج ماجوج کی جسمانی ساخت کے بارے میں جو عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں وہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے آئی ہیں اور قابل اعتماد نہیں۔ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین کا موقف۔ جدید علماء میں شیخ باز اور شیخ ابن عثیمین نے واضح طور پر کہا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں صرف انہی باتوں کو بیان کیا جائے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کا مقام معلوم نہیں، اس بارے میں قیاس آرائی مناسب نہیں۔ علامہ قرطبی کا موقف۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف آراء ہیں اور کوئی قطعی بات کہنا مشکل ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام نووی کا موقف۔ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ صحیح روایات سے ثابت ہے، لیکن ان کی تعداد، مقام اور جسمانی ساخت کے بارے میں صرف وہی بات مانی جائے گی جو صحیح نصوص سے ثابت ہو۔ عقیدے کے 5 اہم نکات۔ نکتہ نمبر 1، یاجوج ماجوج کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پر ایمان واجب ہے۔ نکتہ نمبر 2، ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک دیوار بنائی، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ نکتہ نمبر 3، وہ قیامت کے قریب اس دیوار کو توڑ کر نکلیں گے، یہ قرآن و صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ نکتہ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر کیڑا مسلط ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ نکتہ 5، ان کی دیوار کا مقام ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں ضعیف روایات پر اعتماد درست نہیں۔ فتنے کی تنبیہ۔ سوشل میڈیا پر پھیلی غلط باتیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر یاجوج و ماجوج کے بارے میں بہت سی بے بنیاد باتیں پھیل رہی ہیں۔ مثلاً یاجوج و ماجوج یہودی یا امریکی ہیں، یہ بالکل بے بنیاد
مراد ہے۔ چین کی دیوار ہی یاجوج و ماجوج کی دیوار ہے، یہ ثابت نہیں۔ یاجوج و ماجوج اس وقت سمندر کے اندر ہیں، کوئی دلیل نہیں۔ یاجوج و ماجوج ایلین یعنی مخلوق فضا ہیں، یہ کفر کی باتیں ہیں۔ منگولوں کا حملہ یاجوج و ماجوج کا خروج تھا، یہ غلط ہے کیونکہ خروج صحیح احادیث کے مطابق قیامت سے پہلے ہوگا۔ ان تمام باتوں کو پھیلانے سے گریز کریں اور صرف قرآن اور صحیح حدیث پر اکتفا کریں۔ یاجوج و ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب وہ نکلیں گے تو اول وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ پوری زمین کو ڈھانپ لیں گے، دوم وہ بحیرہ طبریہ یعنی سی آف گیلیلی کا سارا پانی پی جائیں گے، ثوم وہ بیت المقدس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے، چہارم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ ان پر نغف کیڑا بھیجے گا اور وہ سب ایک رات میں مر جائیں گے، پنجم پھر بارش آئے گی اور ان کی لاشیں سمندر میں بہا کر لے جائے گی۔ خلاصہ صحیح اور ضعیف روایات کا جدول۔ روایت درجہ ماخذ یاجوج و ماجوج روزانہ دیوار کاٹتے ہیں، صحیح ترمذی ابن ماجہ دیوار میں سوراخ ہو گیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا متفق علیہ بخاری مسلم ہر 1000 میں 999 یاجوج و ماجوج متفق علیہ بخاری مسلم خروج کے بعد بحیرہ طبریہ کا پانی پینا، صحیح مسلم نغف کیڑے سے ہلاکت، صحیح مسلم بڑے کان ایک بچھاتے ایک اوڑھتے ہیں، ضعیف یا اسرائیلیات طبری سند ضعیف ذوالقرنین برابر سکندر اعظم غلط کوئی صحیح سند نہیں، دیوار چین کی دیوار غلط بے بنیاد قرآن سے متصادم، یاجوج و ماجوج منگول ہے غلط کوئی دلیل نہیں، یاجوج و ماجوج سمندر میں ہے غلط بے بنیاد کوئی سند نہیں۔ خاتمہ ایک مسلمان کا صحیح طرز عمل۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں اسلام کا موقف بالکل واضح ہے، قرآن اور صحیح حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ جو باتیں ثابت نہیں انہیں مشہور سمجھ کر پھیلانا دین میں بدعت کی ایک قسم ہے۔ آج کے دور میں جب ہر کوئی اپنے آپ کو اسلامی اسکالر سمجھ کر یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ویڈیو بناتا ہے، ضروری ہے کہ ہم علماء سے رہنمائی لیں اور صرف صحیح روایات کو قبول کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر استقامت دے اور ضعیف روایات سے بچائے، آمین۔ یاجوج و ماجوج کا خروج ضرور ہوگا، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ہمارا کام اپنی نمازیں پابندی سے ادا کرنا، اللہ سے دعا مانگنا اور دین پر عمل کرنا ہے۔